انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولا يقتروا وكان بين ذلك قواما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو اپنی نعمتوں سے نوازا ہے. یہ وہ بندے ہیں کہ جن کو خدا نے مال و رزق کی فراوانی عطا کی ہے، اور یہ دینا خدا کا اس لیے ہے تاکہ یہ لوگ محتاجوں تک، فقیروں تک، بے کسوں تک یہ مال پہنچائے. اور اس پہنچانے کا خدا نے بہت بڑا اجر و ثواب رکھا ہے. اور حقیقت میں دیکھا جائے کہ کسی انسان کے ہاتھ سے اگر کوئی چیز کسی دوسرے انسان تک پہنچ رہی ہے تو یہ خدا کی رضا کا سبب بنتا ہے، کیونکہ خدا کہہ رہا ہے کہ کسی کو دینا میرا کام ہے، لیکن اگر یہ اپنا کام میں کسی اور سے کروا رہا ہوں تو یہ اس کی منزلت میں اضافے کا سبب ہے. واقعی یہ بہت بڑا مقام ہے کہ لوگوں کی مشکلات کو حل کیا جائے، بے کسوں کی مدد کی جائے، بے یار و مددگار لوگوں کی ہمنوائی کی جائے. علی علیہ السلام وہ ذات تھی کہ جو اپنی تمام تر صفات میں علی تھی، اور ان میں سے ایک صفت علی کی سخا تھی. یہ وہ صفت تھی کہ جس کے لیے ابی الحدید نے یہ جملہ کہا کہ کان علی اسخی الناس. علی وہ ذات کہ جو تمام تر لوگوں میں سخی ترین تھی. کان علی الخلق الذی یحب اللہ. علی اس خلق کے مقام پر فائز تھے. علی ان صفات کے حامل شخصیت کا نام ہے کہ جو محبوب خدا واقع. اور یہ وہ ذات تھی کہ علی کا سخا اور علی کا جود، السخاء والجود ما قال لا لسائل. ابی الحدید کہتے ہیں یہ وہ ذات تھی کہ کبھی بھی کسی سائل کے لیے علی کی زبان پر نہ کا لفظ نہ تھا. جو بھی آیا اپنی جھولی بھر کے لیا. قرآن اس صفت کو مومنین کی صفت بتا رہا ہے کہ جود و سخا ایک ایسی چیز ہے کہ جو مومنین کا پیشہ ہے، مومنین سے سرزد ہونے والا عمل ہے کہ کبھی بھی ان کے در سے سائل خالی نہ جائے. خدا ان مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا. یہ وہ ہیں کہ جب راہ خدا میں انفاق کرتے ہیں تو لم یسرفوا، اسراف بھی نہیں کرتے، ولا یقتروا، اور بخل سے کام بھی نہیں لیتے، سختی سے کام بھی نہیں لیتے، بلکہ وکان بین ذلک قواما. لیکن یہ انفاق کرتے ہیں اعتدال کے ساتھ. اعتدال کے ساتھ انفاق کرنے کو جود و سخا کہا گیا. اسراف یہ ہے کہ میں وہاں پر خرچ کروں کہ جہاں پر خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. البذل فیما ینبغی عنہ الامساک. جہاں پر روکنا چاہیے وہاں پر خرچ کرنے کو امساک کہا گیا، اسراف کہا گیا ہے. والبخل الامساک عما ینبغی فیہ البذل. اور بخل کیا ہے؟ بخل یہ ہے کہ جہاں پر خرچ کرنا چاہیے وہاں پر ہاتھ کو روکے رکھنا، یہ بخل ہے. اور جود و سخا، سخاوت اس چیز کو کہتے ہیں کہ جہاں پر واقعاً دینا چاہیے وہاں پر دیں، اور جہاں پر واقعاً ہاتھ روکنا چاہیے وہاں پر ہاتھ کو رک جانا چاہیے. اور اسی چیز کو امام صادق علیہ السلام اپنی
بیان عظیم الشان میں فرما رہے ہیں کہ سخی وہ نہیں ہے کہ جو بس عطا کرتا جائے، نہیں، سخی وہ ہے کہ جو چیز دینے کا حق ہو وہ عطا کرے، جو خدا نے اس کو عطا کرنے کا کہا ہے وہ عطا کرے تو وہ سخی ہے۔ خدا نے خمس و زکوٰۃ کا حکم دیا ہے تو وہ عطا کرے، خدا نے فقراء کی مدد کا حکم دیا ہے تو وہ عطا کرے۔ اس چیز کو سخاوت سے تعبیر کیا ہے میرے مولا نے، اور اس صفت کا عروج ہمیں نظر آتا ہے امیر کائنات کی ذات میں، کہ یہ جو حدیث ہے، خوبصورت روایت ہے کہ جو علی کی اس صفت کی معراج کو بیان کر رہی ہے۔ یہ روایت ہے اسبغ بن نباتہ سے، کہتے ہیں کہ ایک دن ایک سائل آیا، اس کے سوال میں معرفت کی ندیاں بہتی تھی۔ آیا امیر مومنین علی ابن ابی طالب کی بارگاہ میں، قال، اور کہا، ان لی الیک حاجتا فرفعتها الی اللہ قبل ان ارفعها الیک۔ اے علی، میں تجھ سے ایک حاجت رکھتا ہوں، تجھ سے سوال کرتا ہوں، لیکن علی وہ حاجت اور وہ ضرورت میں نے تمہارے سامنے بیان کرنے سے پہلے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں وہ حاجت بیان کی ہے۔ پہلے اللہ کی بارگاہ میں حاجت بیان کی ہے، اب تمہاری بارگاہ میں آ کر تجھ سے سوال کیا ہے۔ یہ عجیب سائل کی معرفت ہے، واقعاً یہ اس چیز کی معرفت ہے کہ دینے والی ذات وہ ذات ہے کہ جو کسی سے اپنا لطف و کرم نہیں روکتی ہے۔ یہ سائل کہتا ہے پہلے میں نے خدا سے کہا ہے، اس کے بعد تجھ سے کہہ رہا ہوں، اور اس سے اس سائل کی اس معرفت کا بھی پتہ چل رہا ہے کہ اس کو علم ہے کہ وہ دروازے کہ جو خدا نے عطا کے لیے کھولے ہیں وہ دروازے آل محمد کے دروازے ہیں۔ یہاں پر اگر میں نے سوال کیا تو یہ حقیقت میں سوال بارگاہ خداوندی میں سوال ہے۔ اس کے بعد یہ سائل کہتا ہے، اے علی، پہلے میں نے خدا کو کہا ہے، اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں، فَإِنْ أَنْتَ قَضَيْتَهَا حَمَدْتُ اللَّهَ وَشَكَرْتُ۔ اے علی، اگر تو نے میری حاجت روائی کر دی، اگر جو میں چاہتا ہوں وہ تو نے مجھے دے دیا، تو میں حمدت اللہ کی حمد کروں گا، وشکر تو کر، اور تیرا شکریہ ادا کروں گا۔ اگر تو نے مجھے دے دیا تو حمد اس ذات کی ہوگی، شکریہ تیرا ہوگا۔ وَإِن لَمْ تَقْضِهَا، اور اگر تو نے نہ دیا تو بھی حمدت اللہ، پھر بھی میں حمد اس ذات کی ادا کروں گا، حمد اس ذات کی کروں گا، وعددتک، اور تجھ سے کوئی گلہ نہ کروں گا، اور تجھ سے معذرت چاہوں گا کہ ایسا سوال تیری بارگاہ میں کیا کہ جو تو مجھے عطا نہیں کر سکتا تھا۔ ان الفاظ سوال سے سائل کی معرفت کا پتہ چل رہا ہے کہ کس طرح وہ توحید و امامت میں ارتباط کا قائل ہے، کس طرح اس نے دروازہ خدا کو دروازہ علی سے جوڑے رکھا تھا، کہ وہ جانتا تھا کہ یہ دروازہ وہ دروازہ ہے جہاں سے خدا عطا کرتا ہے۔ اب یہ تو سائل کا مزاج تھا، اب آئیے امیر کائنات کیا کہہ رہے ہیں، اب یہ علی کی سخا کا انداز دیکھیے، دینے میں بھی اعتدال دیکھیے، روش دینے کے طریقے میں بھی اعتدال دیکھیے۔ اب جو علی نے اس کا سوال سنا تو مخاطب کر کے کہا، فقال له علی اکتب علی الارض، تیری جو بھی حاجت ہے، تو جو بھی مجھ سے چاہتا ہے، اکتب علی الارض، وہ زمین پہ لکھ لے۔ یا علی، زمین پر کیوں لکھوں؟ میں آپ کو کہتا ہوں، کہا نہیں، فإنی اکرہ ان ارى ذل السؤال فی وجهک، علی نہیں چاہتا کہ مانگتے وقت جو چہرے پہ شرمندگی ہو، علی وہ شرمندگی دیکھے۔ علی کے مزاج کو یہ گوارا نہیں ہے کہ سائل کی شرمندگی علی دیکھے، اس لیے تو مجھے مت دیکھ، تو مجھے مت بول، تو زمین پر اپنی حاجت لکھ لے۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ سیرت آئمہ ہے۔ کہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آئمہ کی سیرت میں امام کسی کو کوئی چیز عطا کر رہا ہے تو اس سائل کے ہاتھ چوم رہا ہے۔ امام اگر کسی کو کوئی چیز عطا کر رہا ہے تو دروازہ بند کر رہے ہیں، فقط دروازے سے اپنا ہاتھ باہر نکال کر سائل کو دے رہے ہیں۔ سوال ہو رہا ہے کیوں ہاتھ چوما جا رہا ہے؟ کہا ہاتھ اس لیے چوم رہا ہوں کہ یہ ہاتھ خدا کے ہاتھ ہے۔ سوال ہوا یا ابن رسول اللہ، دروازہ بند کر کے فقط ہاتھ باہر کر کے کیوں دیا؟ کہا اس لیے کہ میں اس کے چہرے کی شرمندگی نہیں دیکھنا چاہتا۔
یہ خدا کے عطا کرنے کی صفت ہے جو آل محمد سے ظہور پذیر ہو رہی ہے. ایسے خدا عطا کرتا ہے کہ بغیر حساب عطا کرتا ہے اور شرمندگی بھی نہیں دیکھتا. آل محمد کی صفت یہ ہے. علی نے کہا زمین پر لکھو. اس سائل نے زمین پر لکھا. فکتب انی محتاج ہوں. اس نے لکھا کہ میں محتاج ہوں, مجھے عطا کیا جائے. فقال علی علی بحلہ. علی نے کہا مجھ پر واجب ہے, میں تجھے لباس عطا کروں گا. فاخذها الرجل. اس شخص نے وہ لباس لیا. فلبسها. لباس پہنا. اور اس کے بعد ایک طویل شعر علی کی شان میں بیان کیا کہ اس مختصر سی گفتگو میں اس کی گنجائش نہیں ہوگی. ایک طویل شعر علی کی مدحت میں بیان کیا. وہ لباس علی پہننے کے بعد جو علی نے اس کو عطا کیا. فقال علی علی بالدنانیر. علی نے کہا مجھ پر لازم ہے میں تجھے درہم و دینار بھی عطا کروں. فأوتی بمئة دینار. علی نے اس کو 100 دینار عطا کی. فدفعها. اس نے وہ دینار لیے اور چلا گیا. فقال اشفق. فقلت یا امیر المومنین حلۃ و100 دینار. یا علی اتنا سب کچھ آپ نے اس کو دے دیا, لباس بھی دیا, درہم و دینار بھی دیے. قال نعم. امیر کائنات نے کہا مجھے یہ اس کو دینا تھا. یا علی کیوں دینا تھا؟ قال سمعت رسول اللہ یقول انزل الناس منازلهم. لوگوں کو ان کی قدر و منزلت کے مطابق عطا کرو. لوگوں کو وہی رکھو جو ان کی قدر و منزلت ہے, ان کو ان کی قدر و منزلت کے مطابق عطا کرو. وَهَذِهِ مَنْزِلُ هَذَا الرَّجُلِ عِنْدِي. اور جو میں نے اس کو عطا کیا ہے اس مرد کی, اس سائل کی منزلت میری نگاہ میں اتنی تھی جو میں نے اس کو عطا کیا. واقعی اس کے سوالوں میں بھی یہی نظر آ رہا تھا کہ وہ کتنا بامعرفت شخص ہے. علی نے اس کی قدر و منزلت کے اعتبار سے اس کو عطا کیا. تو آپ نے محسوس کیا کہ دینے میں بھی اعتدال ہے. طریقہ دینے کا کچھ ایسا ہے کہ سائل کو سائل کی شرمندگی محسوس نہ ہو اور دینے والے کو دینے والے کا غرور بھی اپنے عجب میں مبتلا نہ کرے. اس اعتدال کا نام علی ہے, اس صفت علیاء کا نام علی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دستت حبل المتین است به صف پیکان کار ذوالفقارت آتشین است. تکبیرت پرتنین است, تکبیرت پرتنین است. علمت در آسمان ها از همه بالاترین است. ضربان قلب تو سرمایه عمر زمین است. صنمی که جبرئیل از باغ روحش خوش چین است. روح الامین حیدر امیر المؤمنین است. ملکوت آسمان ها جبروت بیکران ها همه ملک سرور علی علی مولا. ایوان نجف عجب صفایی دارد.